بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب 2 منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ الروم 32۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمانا، اسی کی طرف جھکتے ہوئے تم اس کو سپر بناؤ اور نماز سنوار کر ادا کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو۔ حدیث نمبر 523۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے تھے عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا، ہم اس ربیہ قبیلے سے ہیں اور ہم آپ کے پاس محرم کے مہینے میں ہی پہنچ سکتے ہیں۔ آپ ہمیں کوئی ایسا حکم دیجئے جو ہم آپ سے سیکھ لیں اور ہم ان لوگوں کو بھی اس طرف بلائیں جو ہمارے پیچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم کو 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 باتوں سے روکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا۔ پھر آپ نے ان سے کھول کر بیان کیا کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور نماز سنوار کر ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا، اور یہ کہ جو مال تم حاصل کرو اس کا 5واں حصہ مجھے دینا، اور میں تم کو کدو کے تونبے اور لاکھے برتن اور روغنی رال والے برتن اور چوبی برتن سے منع کرتا ہوں۔ تشریح۔ اقیم الصلاۃ۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص وقت مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمام اوقات عبادت کے لیے موزوں اور مناسب ہیں۔ انسان کا جب دل چاہے اس کی عبادت میں مشغول ہو جائے، یہ درست ہے، بلکہ اس کی یاد تو کسی وقت بھی نہیں بھولنی چاہیے۔ یہی منشا اور حکم قرآن مجید کا ہے۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ۔ طٰہٰ 131۔ رات کی گھڑیوں میں بھی اور دن کے مختلف حصوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اور فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ النساء 104۔ یعنی جب تم نماز پڑھ چکو تو پھر اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے اور اپنی کروٹوں کے بل یاد کرو۔ گویا نماز ذکر الہی کی دائمی کیفیات پیدا کرنے کے لیے بطور ایک مشق اور تمہید کے ہے۔ قرآن مجید میں کثرت سے ایسی آیتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انفرادی عبادت کے لیے، جسے ذکر الہی کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، کوئی خاص وقت مقرر نہیں، بلکہ اس میں ہر وقت مشغول رہنے کی ہدایت اور ترغیب دی گئی ہے۔ مگر اجتماعی عبادت کے لیے، جس کا نام الصلاۃ ہے، خاص وقت مقرر کیے گئے ہیں جن کی پابندی کے بغیر یہ نماز مقبول نہیں ہوتی، اور وقت کی پابندی کا حکم انسان کی فطرت کو ملحوظ رکھ کر دیا گیا ہے، کیونکہ انسان بغیر پابندی وقت عبادت کیا کوئی بھی کام سر انجام نہیں دے سکتا۔ شعبہ زندگی میں سے کسی شعبے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انسان اس بات کا فطرتاً محتاج ہے کہ وہ قواعد اور وقت کی پابندی کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک معین راستے پر چلنے کے لیے مجبور کرے، ورنہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ روحانی جائزہ ترقی پر گامزن ہونے کے لیے بھی ہم اسی قانون کے محتاج ہیں۔ اس فطرتی تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت میں بھی اوقات کا پابند فرمایا ہے، تا ہمارے اندر ذکر الہی کی لذت آمیز روحانی کیفیات دائمی طور پر پیدا ہو جائیں، جیسا کہ ارشاد اقیم الصلاۃ لذکری طٰہٰ 15 سے واضح ہوتا ہے۔ اجتماعی عبادت کے ساتھ اوقات کی پابندی کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ تمام افراد امت کو ایک ہی وقت میں اپنی روحانی اور مادی اصلاح کے لیے
رب العالمین کے حضور سوز و گداز سے مناجات کرنے کا موقع ملے اور ان کی مشترکہ دعا و ابتحال میں قوت و برکت پیدا ہو کر اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور پذیرائی حاصل ہو، اور اس سے افراد کی معنویات میں بھی اتحاد اور یکجہتی پیدا ہو، جو عبادت کے لیے بھی ایسی ہی ضروری شے ہے جیسے ہر اجتماعی کام کے لیے۔ ہماری نماز بھی ایک اجتماعی عبادت ہے، جیسا کہ اس کی دعا سورہ فاتحہ کے صیغۂ جمع اور ان کے معانی سے ظاہر ہے، اور اگر اوقات کی پابندی نہ ہو تو یہ کام بھی اجتماعی شکل میں ظہور پذیر نہ ہو سکتا، بلکہ ایک تفرقے کی صورت نظر آتی۔ اسلام ایک عملی دین ہے، اس نے عملی سہولت پیدا کرنے کے لیے اپنے اصول کی بنیاد فطرتی تقاضے پر رکھی ہے۔ اسی مضمون کی طرف اشارہ کرنے کے لیے امام بخاری نے کتاب مواقیت الصلاۃ کے دوسرے باب کا عنوان ایک جامع آیت سے قائم کیا ہے، اور وہ یہ ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِحُونَ۔ الروم 31-33۔ بس اللہ کی طرف ہمیشہ مائل رہتے ہوئے اپنی توجہ دین پر مرکوز رکھ، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ قائم رکھنے والا اور قائم رہنے والا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ہمیشہ اس کی طرف جھکتے ہوئے چلو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور نماز کو قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو، یعنی ان میں سے نہ ہو جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا اور وہ فرقہ فرقہ ہو چکے تھے۔ ہر گروہ والے جو ان کے پاس تھا اس پر اترا رہے تھے۔ منیبین الیہ واتقوہ کے الفاظ عنوان میں نمایاں کیے گئے ہیں تاکہ اسلام کا مقصد اعلیٰ واضح طور پر سامنے آ جائے۔ انابت اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور بار بار جھکنا، اور وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ یعنی ہر قسم کے شرک اور تفرقے سے خالی ہونا۔ الصلاۃ مشتق ہے صلایا سے، جس کے معنی ہیں آگ میں پڑنا۔ اشتقاق کے لحاظ سے الصلاۃ کے معنی سوز و گداز کے ہیں۔ یہ لفظ دعا کے معنوں میں اسی لیے استعمال ہوتا ہے کہ دعا میں بھی سوز و گداز ہوتا ہے۔ اس عظیم الشان عنوان توحید اور وحدت کے مطابق جو حدیث پیش کی گئی ہے اس میں ایمان باللہ کی تشریح ہے، یعنی شرک باری تعالیٰ کی نفی، توحید باری تعالیٰ کا اقرار، ایمان بالرسول اور نماز کی پابندی اور زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی سب کو ایمان میں شامل کیا گیا ہے۔ گویا نماز کا قیام ایمان باللہ کی ضروری جز ہے، کیونکہ ایمان باللہ کے یہ معنی ہیں کہ اللہ کو اپنا معبود یقین کرنا، اور یہ یقین عبادت کو مستلزم ہے، اور یہ عبادت انہی اصولوں کے مطابق قائم کی جانی چاہیے جن کا تقاضا فطرت بشریہ کرتی ہے۔ غرض اسلام نے اپنے تمام احکام میں فطرت کے اصول ہی مد نظر رکھے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی